خدا ماں کے شکم میں ہر سبق ہم کو پڑھاتا ہے، اسی کے حکم سے اس دھرتی کے موسم بدلتے ہیں، اسی کے حکم سے اس دھرتی کے موسم بدلتے ہیں، وہ بادلوں کو بنا کر بھاپ برساتوں کو لاتا ہے۔ سامعین، میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں سے اپنی تقریر کا آغاز کرنے چلا ہوں۔ میں بادشاہ ہوں دلوں کا، میں خطیب ہوں میں لفظوں کا، اللہ ساتھ دیتا ہے تو میں بات دل سے کرتا ہوں، مجھے بات دل سے کہنا ہے اور دل والوں سے کہنا ہے۔ نون حرف مقطعات میں سے ہے، والقلم وما یسطرون۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے قلم کی قسم، وما یسطرون، اور لکھی ہوئی سطروں کی قسم، سطریں لکھنی تھی تو پہلے قلم بنایا۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے قرآن لکھا۔ تو میں اپنے ذوق میں یہ جملہ آپ کی خاموشی کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ مجھ ناچیز سے پوچھو تو میں عرض کروں گا، آدم کا صحیفہ بعد میں لکھا، نوح کا سفینہ بعد میں لکھا، ابراہیم کا قرینہ بعد میں لکھا، یوشع کا زہد بعد میں لکھا، موسیٰ کا جلال بعد میں لکھا، یوسف کا جمال بعد میں لکھا، دن اور رات بعد میں لکھے، خیر اور شر کے پیمانے بعد میں لکھے، سب سے پہلے حسنین کے نانا کے لیے قرآن لکھا۔ کسی نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ قرآن کیا ہے؟ انہوں نے کہا قرآن چھوٹا بھی ہے اور قرآن بڑا بھی ہے، قرآن آسان بھی ہے اور قرآن مشکل بھی ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ تو حضرت نے فرمایا چھوٹا اتنا ہے کہ بچے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اور بڑا اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے نظام کو اس میں سمو کے رکھ دیا ہے، اور آسان اتنا ہے کہ 5-7 سال کا بچہ مکمل حفظ کر لیتا ہے، اور مشکل اتنا ہے کہ آج تک بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے مصنف، بڑے بڑے مقرر اس کے سمندر میں غوطہ لگاتے رہے اور موتی نکالتے رہے، جواہرات گوہر نکالتے رہے، سب کی انتہا ہو گئی، لیکن قرآن کی انتہا تک کوئی نہیں پہنچ پایا۔ قرآن اللہ کی لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ تو جملہ یہ بھی آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا کہ کتاب پہلے بھی آئی، توریت اللہ کی کتاب ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، وہ ساری کتاب اللہ تھی۔ یہ اعجاز بھی صرف قرآن مقدس کو حاصل ہے کہ قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے، اور توریت نازل ہوئی کتاب کی شکل میں، زبور نازل ہوئی کتاب کی شکل میں، انجیل نازل ہوئی کتاب کی شکل میں، توریت آئی کتاب کی شکل میں۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ کوہ طور پر آ جا اور کتاب لے جا، عیسیٰ اپنے عبادت خانے میں آئیے میں کتاب عطا کروں گا، داؤد اپنے عبادت خانے میں آئیے میں زبور عطا کروں گا۔ توریت، زبور، انجیل تمام کتاب کی شکل میں آئی اور آ کر بکھر گئی۔ قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا بلکہ بکھر کر آیا، ٹکڑوں میں آیا، کبھی ایک آیت، کبھی 2-4 آیتیں، کبھی ایک سورت حصوں میں آیا۔ وہ دوسری کتابیں کتاب کی شکل میں آئی اور آ کر بکھر گئی، یہ بکھر کر آیا اور ایسا جڑا کہ وہ قیامت تو آ سکتی ہے مگر اسے کوئی توڑ نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے، اور نازل کرنے کا انداز بھی کیسا عجیب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی باری آئی، اللہ نے کہا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، چند کلمے القا کے میں اپنے ذوق